الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے میں نہایت ہی مشکور ہوں عبداللہ مصطفی صاحب کا، حافظ مظہر صاحب، دیگر دوست، نغمہ نور اسٹوڈیو کے جتنے بھی احباب ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے اور اللہ کریم ہم سے دین کا کام لے۔ میں مختصر گفتگو کروں گا جتنا کہ مجھے وقت دیا گیا ہے۔ یہ ہم کثرت کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب تھوڑا سا اس آیت کی طرف توجہ کریں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ ہمیں پہنچا یا ہمیں دکھا، صرف اتنی سی التجا کی ہے کہ میرے مالک ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ نہیں کہا کہ ان تک پہنچا دے، ان کو دیکھ لیں، یہ تو کہا ہی نہیں ہے، بس اتنی سی التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس راستے پر چلا جس راستے سے غوث اعظم گزرے ہیں، داتا علی اجویری گزرے ہیں، محی الدین چشتی اجمیری، بس اس راستے پر چلا دے، وہ راستہ دکھا دے۔ ہمیں نہ پہنچنے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم پہنچیں، ہم دیکھیں، لیکن دیکھیں نا حضرت اویس کرنی، اس آیت کی روشنی میں آپ اگر دیکھیں نا، ساری زندگی انہوں نے ان راہوں پہ گزاری ہیں جو راستہ سیدھا مصطفیٰ کے دربار پہ جاتا ہے۔ اس راستے سے ابو بکر صدیق گزرے، فاروق اعظم، مولا علی شیر خدا گزرے ہیں، کبھی ان تک پہنچے نہیں ہیں، ان راستے کو مسافر رہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھیں صحیح، ہم جا کر ان کو دیکھیں، ان سے بات کریں۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ رات کو سو کر اگر خدا نخواستہ اس طرح کوئی خواب آ جائے نا، صبح اعلان کرتے ہیں مجھے رات کو کرامت ہوئی ہے، میں نے فلاں سے بات کی ہے، اتنا مقام ہے میرا۔ لیکن وہ بڑا خوبصورت کسی نے شعر کہا ہے کہ جڑے محرم راز حقیقتاں دے، جڑے محرم راز حقیقتاں دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، وہ جنہ ویکھیا نہیں ہوتے کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہوتے بول دے ہی نہیں۔ حضرت اویس کرنی نے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا، لیکن رسول کریم نے ظاہر کر دیا، مصطفیٰ کریم نے ظاہر کرنا پسند کیا حضرت اویس کرنی کو، اتنا مقام کہ رسول کریم علیہ السلام یمن کی طرف چہرہ مبارک کریں اور یمن کی طرف چہرہ مبارک کر کے ٹھنڈی آہ لے کر کہیں کہ مجھے یہاں سے نہ رب رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ یہ کم مقام ہے حضرت اویس کرنی کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اگر آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مقام ملا ہے، جو مرتبہ ملا ہے، وہ اس لیے ملا ہے کہ آپ اپنے والدہ کے بڑے خدمت گزار تھے، اپنی والدہ کے لیے آپ نے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو تھی وہ کافی بیمار تھی، نہ خود اٹھ سکتی تھی، نہ خود چل سکتی تھی، نہ کچھ کھا پی سکتی تھی۔ حضرت اویس کرنی جب سے مسلمان ہوئے نا، دل میں تڑپ سی، اور ہر وقت رسول کریم کے عشق میں تڑپ کر رو پڑتے تھے۔ ایک دن والدہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، خدمت کرتے ہوئے نہ رو پڑے، اور جب والدہ نے اپنے بیٹے کو روتے ہوئے دیکھا تو والدین کب اپنے اولاد کو پریشان دیکھتے ہیں، جب اویس کرنی کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھ لیا، بیٹا کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ کہا امی جان اگر آپ کی اجازت ہو تو جس کا زمانہ فدا ہے اس رسول اللہ کو دیکھنا ہوں۔ والدہ نے کہا کہ بیٹا تجھے پتہ ہے کہ میں بیمار ہوں، خود سے اٹھ چل نہیں سکتی ہوں، لہٰذا ایسا کرنا تجھے اجازت ہے جاؤ، لیکن یاد رکھنا اگر رسول اللہ ملے نا انتظار نہ کرنا، واپس آ جانا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ یہاں سے یمن سے حضرت اویس کرنی نکلے، دوسری جانب حجرہ مبارک سے رسول اللہ نکل پڑے، اور جب یمن سے یہ اویس کرنی وہاں پہنچے نا، دروازے پر دستک دی، حضرت اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے اندر سے آواز لگائی، کون ہے؟ کہا کہ یمن سے ایک فقیر آیا ہے رسول اللہ سے ملنے کے لیے۔
لیکن حضرت سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ وہ تو ابھی رسول اللہ باہر تشریف لے گئے، آپ کہیں باہر دیکھیں، مسجد میں دیکھیں، وہاں ہوں گے۔ لیکن حضرت اویس کرنی نے جب سنا نا رسول اللہ گھر میں نہیں ہے تو وہاں رو پڑے، بلکہ یہ بھی لفظ ملتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی نے اجازت لی کہ اماں اگر آپ کی اجازت ہو نا تو میں اندر نہ آ جاؤں جہاں میرے رسول بیٹھتے ہیں، جس جگہ پر بیٹھتے ہیں، بلکہ حضرت اویس کرنی اندر داخل ہوئے، اس در و دیوار کو چومنے لگے جہاں رسول اللہ کا ہاتھ مبارک لگا تھا، جہاں رسول اللہ کے قدم لگے تھے، اور رو کر عرض کرتے ہیں کہ اماں جان اگر رسول اللہ واپس آئیں تو انہیں اتنی سی التجا کرنا کہ ایک فقیر سلام عرض کرنے کے لیے آیا تھا، سلام چھوڑ گیا ہے۔ حضرت اویس کرنی یہاں سے پھر نکلے اب یمن کی طرف، تو اتنے میں رسول اللہ بھی آ گئے۔ سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ عرض کرنے لگی تھی یا رسول اللہ، اتنا کہا رسول اللہ نے خود فرما دیا عائشہ کیا کوئی آیا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا مجھے تو رب رحمان کی خوشبو آتی ہے، میرا وہ غلام آیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اتنا وہ آپ کا عاشق ہے تو پھر انتظار کیوں نہیں کیا؟ انتظار کر لیتا۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے انتظار نہیں کیا کہ اس کی ماں بڑی کمزور ہے، وہ بیمار ہے، وہ اپنی ماں کا بڑا خدمت گزار ہے، اس لیے اس نے انتظار نہیں کیا، چلا گیا ہے۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہت کم مواد ملتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ چھپا کر رکھا، لیکن رسول اللہ کی اس حدیث نے حضرت اویس کرنی کا مقام بڑھا دیا کہ خود حضرت مولا علی کو بلایا، فاروق اعظم کو بلایا، کہا کہ میرا فلاں غلام میرے جانے کے بعد تمہیں ملے گا، یہ میرا لباس جو ہے یہ اسے دے کر کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ وہ اویس کرنی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو چھپایا لیکن امام الانبیاء نے ظاہر کر دیا۔ وہ جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اس سے دل دے ہین فساد سارے، دل دل بر نو دے تے آزاد ہو جا، جے کر رکھے آباد تے رو وسدا، جے کر کرے برباد تے برباد ہو جا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت شان ہے، وقت آپ نے بڑا تھوڑا دیا ہے ورنہ میں کچھ اور بیان کرتا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت اویس کرنی جیسی محبت، ان جیسا عشق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔